دیکھیے کہ یہ اہل حدیث کے اچھے خاصے عالم تھے. ان کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب. کافی پکڑ تھی ان کی نوجوانوں میں، کیونکہ ان کے بولنے کا جو سٹائل تھا اس سے کافی متاثر تھے اہل حدیث جماعت کے لوگ، خاص کر کے نوجوان طبقہ. یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، آپ نے بھی کبھی ان کی ویڈیو سنی ہوگی. کیا کہتے ہیں چچا، کیا کہہ رہے ہیں چچا جو ہے انفارچونیٹلی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ریسٹ ان پیس ہو گئے ہیں، لیکن ان کی باتیں تو ہے نا. یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. بندہ نیٹ میں بیٹھا ہوا وہ بار بار دوہرا رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل نمونہ ہے، آئیڈیل نمونہ ہے. وہ بھی نام دیکھیے اس کا، ایکس مسلم ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے نیٹ اچھا، اس کا میں؟ کنٹرول میرے پاس ہے کیا امین؟ نہیں، پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر کے میرے کو ڈالنا پڑے گا ادھر. اچھا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں جب ٹپنی دوں تو آپ کو بولنے کے بجائے میں خود ہی اس کو نہیں ٹھیک ہے چلو میں آواز دوں تو روک دینا. اچھا، یہ چچا جو ہے یہ بات میری ہی کر رہا ہے، کیونکہ یہ بہترین نمونہ جو ہے وہ میں نے ہی پھیلایا ہوا ہے. نان مومن حضرات کو یہ بہترین نمونہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پتا نہیں تھا، صرف یہ مومنوں کو پتا ہوتا ہے، اور خاص کر کے اہل حدیثوں کو. نان مومنوں میں یہ سٹیٹمنٹ بھلے سے وہ نیوز چینل ہو یا اور بھی دوسرے چینل ہو، اس سٹیٹمنٹ کو کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو اتنا میں نے عام کر دیا ہے کہ چچا کہہ رہے کہ وہ بولتا ہے، وہ ایکس مسلم ہے، وہ بولتا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جی ایسا کوئی شرعی لفظ ہے؟ ایسا کوئی کیا ہے لفظ؟ یہ ایکس مسلم ہو سکتا ہے؟ یا تو مسلم ہوگا یا تو کافر ہوگا، ایکس مسلم نہیں ہوگا. اسی لیے اسلام کے دائرے کے اندر کوئی اسلام چھوڑ کے گیا تو وہ ایکس مسلم نہیں کہلایا، وہ مرتد کہلایا. ہاں رکو. اچھا، یہ جب ہم نے اپنی دعوت، جب ہم سوشل میڈیا پہ آئے اور ہم نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگایا، تو جو سب سے پہلا تماچا ان کو جو پڑتا ہے نا، ایسا تماچا کہ تھوڑی دیر کے لیے سر گھوم جائے، اثر کرے، وہ سب سے بڑا تماچا ان کے لیے کیا ہے؟ لفظ ایکس مسلم. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مرتد ورڈ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو، کئی سارے مسلمانوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ مرتد کس کو کہتے ہیں. لیکن ایکس مسلم جب آپ کہو گے تو بائی ڈیفالٹ ایک نہیں سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ پہلے مسلمان تھا. اور یہ ایک نریٹو کئی دنوں سے پھیلا کے رکھے تھے، کئی سالوں سے، کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کبھی اسلام چھوڑتا نہیں ہے، وہ کبھی اسلام نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسلام اتنا سچا ہے کہ ایک انسان جو آلریڈی سچے مذہب میں ہے، سچے دین میں ہے. ہاں جوتا بولنا چاہیے تماچا کے بدلے، صحیح بولا آپ نے. تو جو سچے دین پر ہے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو مرتد اس کو کہتے ہیں، اور مومنوں کو معلوم نہیں ہے، کئی سارے لوگوں کو، کہ مرتد کیا ہوتا ہے. ہم کو بھی نہیں معلوم تھا ایک زمانے میں. تو ان کو سب سے بڑا جو جوتا پڑتا ہے وہ اس ورڈ سے پڑتا ہے کہ بھائی یہ ایکس مسلم کیوں لگاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہیں بھی ڈسکشن پہ جاتے ہیں، نیوز چینل پہ جاتے ہیں، کوئی مولوی سے بات کرتے ہیں، اس کا سب سے پہلا جو اعتراض آتا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم کیوں لگایا ہے، اس کو نکالو، اس کو نکالو، ایکس مسلم جیسا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلا اعتراض ان کا وہی ہوتا ہے. 100 سوال ہم کر دیتے، وہ سب سے پہلا اعتراض یہی کرے گا کہ بھائی اپنے نام سے جو ہے نا ایکس مسلم آپ ہٹاؤ. مولانا ہلدی رام اسی میں پھٹ گیا تھا نا. ہلدی رام اسی میں پھٹ گیا. وہ کہتے ہندو بن جاؤ، وہ کہتے تم کرسچن بن جاؤ، ناستک بن جاؤ. اپنے آپ کو ناستک بولو چلے گا،
اپنے آپ کو ہندو بولو چلے گا, ایکس مسلم مت بولو. تو کہتا ہے کہ بھائی ایکس مسلم جیسا کوئی لفظ نہیں ہوتا, مرتد ہوتا ہے. ارے بھائی مرتد جو ہے وہ تو عربی میں ورڈ ہے, اس کو آپ انگلش میں آپ کو اگر بولنا ہے یا عام زبان میں بولنا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے, تو آپ کیا بولو گے؟ ایکس مسلم بولو گے. آبویس سی بات ہے, کیوں اتنا چڑ رہے ہو آپ لوگ؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے حساب سے تو کوئی ایکس مسلم ہوتا بھی نہیں ہے, تو کیوں چڑ رہے ہو؟ تو حجت المرتدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرتد از اے عربک ورڈ, ایکس مسلم از انگلش ورڈ. مرتد means the one who left his faith. ہاں بائی ڈیفالٹ ایتھیسٹ بھی بنا دیتے ہیں, ناستک, بات صحیح ہے. تو یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو مرتد کہو, ایکس مسلم جیسا کوئی نہیں ہوتا ہے. آگے ایک مسلم کا سوال ہی نہیں ہے, یہ نام ہی دھوکہ دہی ہے. اسلام وہ سے چیچا, پہلے تک وہ پوچھ سکتا ہے. وہ چیچا نام دھوکہ دڑی نہیں ہے, تمہارا پورا اسلام دھوکہ دڑی ہے ساری انسانیت کے لیے. ایکس مسلم تو وہ دوا ہے, وہ علاج ہے جو لوگوں کو اس دھوکہ دڑی سے آگاہ کرتا ہے. ہاں یہ نام دھوکہ دڑی نہیں ہے, یہ علاج ہے اسلام جیسے دھوکہ دڑی سے. جی اسلام کے بارے میں سوالات. اسلام لا لیا تو پھر تو ایک ہی راہ ہے کہ اس پر چلے. اگر اس کو پسند نہیں ہے پھر شریعت کے اندر اس کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے, تو وہ ایکس مسلم بن کے رہ ہی نہیں سکتا. اسی لیے اس کو ایکس مسلم نہیں کہا گیا, اس کو مرتد کہا گیا. اور مرتد ارتداد کے لحاظ سے ہے, اور اس کے بعد اسے جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, تو کہاں سے سوال. دیکھیے اب یہاں پہ آ کے کچھ اہل چوائس پرو میکس قسم کے مومن حضرات, مسلطے حضرات آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. او بھائی تمہارے عالم کہہ رہے ہیں کہ ایک بار آپ مسلمان ہو گئے, اب آپ کو سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے, آپ سوال کر ہی نہیں سکتے. آپ مسلمان ہیں, آپ اسلام کی کوئی بھی ٹیچنگ پہ سوال نہیں کر سکتے, آپ نے ماننا ہے. سوال آپ کیا کر سکتے ہو؟ سوال آپ یہ کر سکتے ہو کہ یہ کیسے کرنا ہے, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, بس اتنے تک. اس ٹیچنگ پہ آپ سوال نہیں کر سکتے. ایسا کیوں ہے؟ یہ غلط لگتا ہے مجھے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. آپ یہ سوال نہیں کر سکتے. پھر یہاں پہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں آپ سوال کر سکتے. کہاں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. آپ کے عالم صاحب کہہ رہے ہیں سوال نہیں کر سکتے. جب تک مسلمان ہیں سوال نہیں کر سکتے. اور آپ کو پسند نہیں آیا, آپ نے چھوڑ دیا, آپ مرتد ہو گئے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سننا, 10 سیکنڈ پہلے لگاؤ امیت صاحب, غور سے سننا. تو وہ ایکس مسلم بن کے رہ ہی نہیں سکتا, اسی لیے اس کو ایکس مسلم نہیں کہا گیا, اس کو مرتد کہا گیا. اور مرتد ارتداد کے لحاظ سے ہے, اور اس کے بعد اسے جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, تو پوچھتا کہاں سے سوال. بس 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 بس. اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ سوال کر ہی نہیں سکتے, اور آپ مرتد ہو جاتے ہیں پھر آپ کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو سوال کیسے کرو گے؟ جب تمہاری گردن ہی ہم اڑا دیں گے تو آپ سوال کرو گے کیسا؟ مطلب کوئی بھی سچویشن میں سوال نہیں کر سکتے اسلام پہ. اندر ہے تو حق ہی نہیں ہے, مطلب آپ کر ہی نہیں سکتے. باہر نکلے تو آپ مرتد ہو گئے, آپ کو جینے کا حق نہیں ہے. جب جیو گے نہیں تو سوال کہاں سے کرو گے؟ See, they are so clear about their thoughts. پھر یہاں پہ آ کے ہم کو یہ ڈنگر قسم کے مسلٹے, یہ ڈنگر قسم کے مسلٹے جو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے آگے, نہیں 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 نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں.
ایسی کوئی سزا نہیں ہے. یہ دیکھو ان کو ماننے والے کروڑوں میں, یہ اہل حدیث ہے, کروڑوں میں ان کو ماننے والے ہیں. حنفیوں کو ماننے والے کروڑوں ہے, شافعی کو ماننے والے کروڑوں ہے, امام احمد بن حنبل کو ماننے والے کروڑوں ہے, امام مالک کو ماننے والے کروڑوں ہے. تو اہل حدیثوں کے نزدیک بھی, حنفیوں کے نزدیک بھی, شافعیوں کے نزدیک بھی, مالیوں کے نزدیک بھی, حنبلیوں کے نزدیک بھی, سب کے نزدیک مرتد کی سزا جو ہے وہ موت ہے. وہی کہہ رہا ہے. آپ اسلام سے باہر نکل گئے تو آپ کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. یہ اسلام ہے. پھر یہ کہتے ہیں یار اسلام میں تو کیا ہے, وہ والی آیت کون سی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ اصل اسلام ہے. ایک مومن ہے, اس سے تھوڑا بات کر لیتے, پھر اس کو کنٹینیو کریں گے امت صاحب, اور پھر ایڈیٹر صاحب کو کہنا کہ دونوں پارٹ جو ہے نا وہ کمبائن کر کے پھر ڈال دینے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے جی. عبداللہ طارق قاری. جی آداب ساحل میاں. آداب سر. مومن ہے سر؟ جی جی بے شک. بے شک. نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہ باتیں جھوٹ. غلام علی چلیے. کیا یار, کتنا کیسے لوگ ہیں یار. مین وائل میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جتنے لوگ ایکس پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سبھی لوگ صرف دیکھے نہیں بلکہ آپ لوگ ری ٹویٹ کرتے جائیں. ری ٹویٹ کا معاملہ جو ہے وہ تھمنا نہیں چاہیے. کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے. ہم سب ایک ہے صاحب. مومن ہے سر آپ؟ ہم سب ایک ہے. بڑا بے چین گائک ہے. اس کی بے چینی ختم ہی نہیں ہوتی. جی یعنی کہ آپس کی باتیں ختم نہیں ہو رہی. ہم سب ایک ہے بھائی. او پیارے بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہم سب ایک ہے. چلیے میں نکال رہا ہوں, جب بات کرنا ہوگا تب جوائن کر لینا. اوکے. اودھ جانگرا صاحب پلیز چھوڑ دیجئے اسٹریم, نان مومن نہ جوائن کریں. اوکے آگے دیکھیے اب یہ کیا کہتے ہیں. تو بات یہ بالکل صاف ہوئی کہ جو مرتد ہے اس کی سزا اسلام میں قتل ہے. اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. جب جیے گا نہیں تو سوال کیسے کرے گا. ہاں اچھا, وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ بہترین نمونہ ہے. کیا ایسا نمونہ ہے 6 سال میں شادی ہو گئی, 9 سال میں رخصتی ہو گئی؟ یہ کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو کیا جواب سوچے گا کہ یہ پوچھے آپ سے؟ آپ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے, نمونہ ہے, ایگزامپل ہے, بہترین مثال ہے. اس میں کیا مثال ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے 50 سالہ کیا ہیں عمر کے فرد نے شادی کی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی؟ یہ آپ کے ہاں کوئی کرے گا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں, غیر مسلم یا کر جو بھی دشمنان اسلام اس پوچھالتے ہیں, کیا آپ اپنی بیٹی کو دیں گے 6 سال میں؟ پھر نمونہ کہاں سے آئے گا؟ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے میرے بھائیو؟ کیا ہے؟ اچھا روکو اس کو. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو, ارے ایڈم صاحب کے ساتھ کیا لوگ اگری کر رہے ہیں, کمنٹ میں کچھ الگ ہی چل رہا ہے, میرے کو ایسا لگ رہا ہے. اچھا آپ سوچئے کہ یہ جو پھٹکا ہے, یہ جو رسول اللہ کی زندگی کا ایک عمل ہے,
پیڈوفیلیا والا، وہ ایسا داغ ہے. اور جب ہم لوگوں کو اس داغ کے بارے میں نشاندہی کرتے ہیں کہ داغ لگا ہوا نبی آپ کا، داغ لگا ہوا نبی ہے، بار 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 سانس لینے بھی ان کو نہیں دیا جاتا، بتایا جاتا داغ ہے، دیکھو داغ ہے، داغ ہے. تو یہ دیکھیے کہ ان کو اتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ خود پریشان ہے. ان کے چہرے پہ دیکھیے کیسی گھبراہٹ چھائی ہوئی ہے کہ یار یہ کیا ہے. یہ کہتے کیسا رول ماڈل ہے آپ کا؟ 50 سال کا رول ماڈل 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے. رخصتی یعنی ہم بستری، انٹرکورس، سیکس 9 سال کی بچی کے ساتھ، 55 سال کا بوڑھا. تو یہ کیسا رول ماڈل ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس جواب؟ اچھا مجھے لگا تھا کہ یہ کچھ ڈھنگ کا جواب دے گا چچا، لیکن اس کا جواب دیکھ لا آگے کیا ہے. ہاں لگاؤ. جواب کیا ہے؟ اس طرح کے اٹیک ہم پر ہو رہے ہیں، حالانکہ اور اللہ مرتے تبارک و دم تک تعالی کرتے نے رہیں گے. نمونہ کس کو کہا ہے پتہ ہے؟ اسی آیت میں اس کا جواب ہے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اس کے لیے یہ ایگزامپل ہے، بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، آخرت کا جس کو ڈر ہے. وذکر اللہ کثیرا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. غیر مسلم کے لیے رول ماڈل نہیں بولا. پہلے اسلام لاؤ، اسلام اور کفر کا مسئلہ توحید پر ہوگا، پھر توحید کو مانو، رسالت کو مانو، پھر اس کے بعد اگر تم یوم آخرت کو مانتے ہو تو تب تمہارے لیے ایک ایک ایکشن میں رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مسلم مرتد کے لیے ایگزامپل نہیں ہے. روکو غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا وہاں پر. روکو روکو دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے اور بالکل حق والا جواب ہے. آئی نیڈ ٹو اپریشیٹ ہم. آئی نیڈ ٹو اپریشیٹ ہم کہ اس نے جواب بالکل صحیح دیا ہے. یہ جو مومن حضرات آ کے چالاکی کرتے ہیں نا، بیوقوف بناتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے رسول پوری دنیا کے لیے جو ہے نا ایک مثال ہے، ان کی جیسی زندگی گزارنا ہے ہر کسی کو. انہوں نے جو قوانین دیے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ایکشن کیے ہیں، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. یہی چورن دیتے نا، اسی طریقے سے چوتیا بناتے ہیں نا سب کو. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایگزامپل. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی، غیر مسلموں کے لیے، ایکس مسلموں کے لیے ہمارا نبی رول ماڈل ہے ہی نہیں، نمونہ ہے ہی نہیں، بہترین نمونہ ایکس مسلموں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے. ہمارا نبی جو ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو دماغی اپنگ ہے. جو دماغی اپنگ ہے ان کے لیے رول ماڈل ہے. وہ پہلے دماغی اپنگتا اپنانا پڑے گا. جو دماغ کا استعمال کرتا ہے ان کے لیے نہیں ہے رول ماڈل. پہلے دماغی اپنگ بنو. یہ جو چورن ہے آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا، جنت کا، جہنم کا، یہ چورن کو پہلے مانو، اندھ وشواسی بنو، بےغیرت بنو، دماغی اپنگ بنو، پھر ہمارا نبی جو ہے رول ماڈل ہے آپ کے لیے. ورنہ ایکس مسلموں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے اور نان مومنوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. کیونکہ ایکس مسلم، نان مسلم جو ہے وہ دماغی اپنگ نہیں ہوتے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، سوسائٹی کے لیے کیا بہتر ہے، انسان کے لیے کیا بہتر ہے.
وہ اس حساب سے فیصلہ لیتے، دماغ کا استعمال کرتے ہیں. مومن دماغ کا استعمال نہیں کرتے. مومن کو جیسا بتایا گیا ویسا وہ مانتے. اسی وجہ سے دیکھیے کہ کئی سارے جو مومن ادھر فلاسفر بن کے آتے ہیں، ان کا کیا سوال رہتا ہے؟ آپ صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ موریلٹی کا کیسے ڈیسائیڈ کرتے، کیا مورل ہے کیا مورل نہیں ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ میں یہ شمتا ہی نہیں ہے کہ صحیح غلط کا فیصلہ کرو. آپ کی عقل جو ہے وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ نے عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا. آپ نے پورا دار و مدار صحیح غلط کا، اچھے برے کا ہمارے رول ماڈل پہ رکھنا ہے. دماغ کا استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ عقل سے آپ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. These guys are so crazy. اور یہ اتنے دماغی اپنگ ہے. They are mentally disabled. They cannot even decide. اور اسی وجہ سے پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارا اللہ اگر تمہیں اپنی بہنوں پہ چڑھنے کے لیے کہتا تو تم چڑھ جاتے نا، تو ہاں کہہ دیتے کئی بار. اگر تمہارا اللہ کہتا کہ یہ گو کھانے میں آپ کو شفا ملے گا یا گو کھانا پاک ہے تو یہ گو بھی کھا لیتے، کیونکہ یہ عقل ان کی کام ہی نہیں کرتی. اس وجہ سے پھر میں ان لوگوں سے اس طریقے کے سوال کرتا ہوں. تو کیا کہا چچا نے کہ بھائی کافروں کے لیے، ایکس مسلموں کے لیے ہمارے نبی جو ہے وہ رول ماڈل نہیں ہے جب تک کہ آپ خود دماغی اپنگ نہ بن جائے. آگے غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا، وہاں پر مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے ہیں. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید میں جیتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں ہمارے لیے 100% ہر ایک ایکشن ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تجھے اسلام کے باہر رکھ کے سمجھ نہیں آتا تو تو جا، قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں ڈوب مر اور خود مر جا اپنے غصے کے اندر. ہم کو کوئی چیز دراصل اس سے ممانعت نہیں کرتی. اللہ کے رسول کا ایک ایک ایکشن، ایک ایک ادا واقعتاً کیا ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مانتے نہیں مانتے؟ رکو، دیکھو بیچارہ کتنا فرسٹریٹڈ ہے. بول رہا ہے تو اپنے غصے میں مر جا، تو مت مان، مر جا. ہمارے لیے 100% جو ہے وہ نمونہ ہے. مانتے نہیں مانتے. آگے دکھاؤ. تو ایگزامپل کا مطلب وہاں دراصل ان لوگوں کو نہیں دیا گیا جو مرتد ہو گئے. سوال کا یہ جواب دینے کے بجائے کچھ اور گھما پھرا کے اس کو بٹھا بٹھا کے سمجھانا کہ دیکھو دیکھو نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ دراصل خود اپنے آپ میں مجرم بن جانا ہے. میں 2-3 ہنٹس دیا کیونکہ کیا ہے ہمارے نوجوان سب سے زیادہ کتابوں سے نیٹ پہ ہوتے ہیں، کتاب بہت کم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں زیادہ، سنتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو یہ کہہ رہا ہے یہ مومن حضرات کیوں ڈرتے آنے کے لیے، یہ ملا مولوی مفتی کیوں نہیں آتے، اپنی جگہ پہ ہی باؤ باؤ کیوں کرتے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے بات ہی مت کرو. آپ لوگ غلطی کرتے ہو ان سے بات کر کے. آپ ان سے کیا بحث کر پاؤ گے؟ آپ ہار جاؤ گے. آپ کیا ان سے بات کرو گے؟ نہیں، بات ہی نہیں کرنا ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جو کچھ لوگ جا کے جو کہتے وہ کہہ رہے کہ وہ خود جرم کر رہے وہ. تو جب یہ باتیں یہ بیٹھ کے عوام کے سامنے کہیں گے تو سوچو کہ مومن حضرات جو ہے وہ کیسے آئے گا، ملا مفتی کیسے آئیں گے؟ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو ہے دماغی اپنگ، دماغ والوں سے بحث نہیں کی جاتی.
وہ تم کو ڈبو کے ایسا ماریں گے کہ دنیا دیکھے گی. تو انہوں نے کچھ ایگزامپل بتائے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ہی وہ مجرم ہے, وہ جرم کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے, مرتدوں سے بات نہیں کرنا چاہیے. جی آگے. آج کا دور ہی کیا ہے, ختم ہو چکا ہے. علمی دور, کتابوں سے لگاؤ کا دور, وہ سب چلا گیا. ہمارے نوجوان صرف انہی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, سطحی علم کے پیچھے, اور اس طرح کے گمراہ کرنے والوں کے باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں. تو میں نے 2-3 باتیں آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ دیکھو یہ تناظر تھا. یہ بول رہا ہے کہ اس طریقے سے گمراہ کرنے والوں کی باتیں زیادہ اثر کرتی ہے. یہ خود دیکھیے مانتے ہیں کہ ایکس مسلموں کی جو بات ہے وہ کنونسنگ ہوتی ہے, یہ خود مان رہے ہیں کہ دماغی اپنگوں کی بات میں دم نہیں ہوتا, ایکس مسلموں کی بات میں دم ہوتا ہے, کنونسنگ ہوتا ہے, جو کہ ان کے نزدیک گمراہی ہے. جی اصل میں یہ معاملہ تھا پیچھے, جس کے واسطے میں نے یہ چیز رکھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں, حرکات و سکنات, ادائیں کیسی ہوں گی یہ ہم جانیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی دلوں کے اندر. یہ محبتیں جب پیدا ہوتی ہیں اور اس میں ایمان مل جاتا ہے تو ایمان اور محبت کا جامع جب یہ بنتا ہے تو وہاں سے اتباع پیدا ہوتی ہے. محبت, ایمان کا جام, محبت, پھر اتباع ہوتی ہے. پھر دماغی اپنگتا جو ہے وہ آدمی اس کا لیول آسمان چھو لیتا ہے. پھر محبت ہوتی ہے, پھر رسول اللہ کا کوئی بھی ایکشن غلط نہیں لگتا ہے. اس کے لیے اندوشواسی ہونا پڑے گا, دماغی اپنگ ہونا پڑے گا, تب جا کے آپ کو رسول اللہ سے محبت ہوگی. ورنہ نہ ورنہ دماغ میں سوال تو آئیں گے پھر. جی پیدا ہوتی ہے نا. عام انسان کی بھی اگر کوئی اتباع پیدا ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن میں غلط ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے رسول کی ایک ادا آپ کو محبوب لگے گی. کبھی آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا. یہ ہمارے لیے. Please don't scroll. ہٹاؤ. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ کہہ رہا ہوں, یہ چچا جو ہے وہ تو ٹپک چکے ہیں اس دھرتی سے. برا لگا تھا مجھے, ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا, چل بسے یہ. اور دوسرا انہوں نے ایک دم صاف صاف لفظوں میں بتایا ہے کچھ اہم چیزیں کہ آپ نے ایکس مسلموں سے آپ نہیں جیت سکتے, آپ نہیں کنونس کر پائیں گے, نہ ان کو کنونس کر پائیں گے نہ دنیا کو کنونس کر پائیں گے. آپ نے دماغی اپنگ رہنا ہے, آپ نے اندھ وشواسی رہنا ہے, آپ نے سوال نہیں کرنا ہے, تب جا کے آپ ان کو رول ماڈل مانیں گے. وہ ایکس مسلموں کے لیے, کافروں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے, اور مرتدوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. تو آپ بعد میں نہ مسلمان ہوتے ہوئے سوال کر سکتے, نہ باہر نکل کے آپ سوال کر سکتے, کیونکہ باہر نکلنے کے بعد تو آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. تو یہ تھی اسلام کی حقیقت اور یہ ڈر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ خوف, ایکس مسلموں کا خوف جو مولاناؤں کے اندر ہے وہ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہوگا تو ایک آپ لوگ ٹائپ کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ خوف آپ لوگوں کو پسند آیا یا نہیں پسند آیا.